بعد الحمد والصلاۃ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو صحیح عقیدے اور درست عمل پر گامزن رکھے۔ اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ واقعہ کربلا کی اہمیت، اس کی رفعت اور اس کی عظمت اب دنیا سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے واقعہ کربلا کو موجودہ دور میں جس پیرائے سے اور جس پس منظر میں دیکھا گیا ہے، یا جن لوگوں نے ان کو پیش کیا ہے، یا ہم نے اس کو پیش کرنے کے لیے جن لوگوں کے ذمے لگا دیا ہے، انہوں نے اس واقعہ کی اصل روح کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے اور مقصد کو پس پشت ڈالا ہے۔ کچھ مخصوص لوگ جو ہیں، انہوں نے کچھ ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے مرثیے پڑھے، جس میں بہت زیادہ رتب و یابس اکٹھا کیا اور خلاف واقعہ روایات کو شعروں میں ذاکروں نے بیان کیا، اور منطقی انداز سے مسجع مکفّع جملے اور زور خطابت کے ساتھ واقعہ کربلا کو جس انداز سے پیش کیا، وہ بالکل اس کی حقیقت کے الٹ ذکر کیا۔ زیادہ تر سر شر لگانے والے لوگ اس میں شامل ہو گئے، اس کی اصل روح اس کے پیچھے چھپ گئی۔ جن لوگوں نے اس کی واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا کو اون کیا، یا پنجابی میں کہہ لیں کہ مل مار لی، انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مراکز میں چرب زبان خطیب جو ہیں، ان کو متعین کر کے اتنی زیادتیاں کیں کہ اہل بیت کے تذکرے کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کی۔ جب آپ میدان کھلا چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی آ کے اس پر براجمان ہو جائے گا، اور جس طرح کا کوئی انسان ہوگا پھر وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر جون سی باتیں چاہے گا گھسیڑ دے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقے کے لوگوں نے اس واقعہ کربلا کو 10 دن میں بیان کرنے کے لیے مخصوص قسم کے خطیب پیدا کیے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی، سال سال انہوں نے تقریریں یاد کیں، جملے یاد کیے، کس طرح سے طعن کرنا ہے، یہ سب اس پر بہت محنت کر کے انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا۔ ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، حالانکہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم پر چاہیے تھا کہ ہم بڑھ چڑھ کے بھرپور طریقے سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر واقعہ کربلا کی محافل یا مجالس عزا وہ لوگ منعقد کرتے ہیں جن کا سرے سے دینی عقیدے اور تعلیمات کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ سوچیں گے، سمجھیں گے کہ آپ ان لوگوں کو محرم کے علاوہ زیادہ تر ڈراموں میں اور سٹیج ڈراموں میں ڈانس کرتے ہوئے، جگتیں کرتے ہوئے
اور لطیفہ بازی کرتے ہوئے محرم کے علاوہ آپ دیکھیں گے. اور جب محرم آتا ہے تو اس وقت وہ کالے کپڑے پہن کر جو ہیں وہ حسینی بن جاتے ہیں. ڈانس سے حسین کا کیا تعلق ہے؟ جگت بازیوں کے ساتھ حسین کا کیا تعلق ہے؟ ڈراموں فلموں کے ساتھ امام علی مقام کا کیا تعلق ہے؟ یہ میری بات درست ہے یا غلط ہے؟ ایسا ہی ہے. اس ملک کے اندر وہ لوگ جنہوں نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ زنا کے پرمٹ لیے ہوئے ہیں، باقاعدہ وہ زنا کے اڈے چلاتے ہیں، اور جب محرم حرام آتا ہے تو اس وقت وہ امام علی مقام کی ایک مجلس کو چند محفلیں کر کے تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا. حالانکہ وہ جو کام کرتے ہیں سارا سال، انہی کاموں کے خلاف تو امام علی مقام اٹھے تھے. یہ باتیں بڑی تلخ ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، لیکن ہیں یہ حقیقت. اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کہ وہ بات نہ ہو اور میں خواہ مخواہ کسی پر الزام لگا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. پھر مزید آپ آگے چلیں کہ واقعہ کربلا جا کے ہو رہا ہے 61 ہجری کو. 60 ہجری 28 رجب کو امام علی مقام مدینہ شریف سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. 2 دن رجب کے ڈال لیں، رجب المرجب کے. پھر شعبان کا ماہ مبارک آیا، اس کے بعد رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ، 5 مہینے یہ، اور آگے 10 دن محرم کے ڈال لیں، وہ 10 وہ اور رجب کے 2 12، 5 ماہ 12 دن کے اندر یہ مدینہ سے روانگی سے لے کے امام علی مقام کی شہادت تک یہ 5 ماہ 12 دن بنتے ہیں. 60 ہجری سے شروع ہو کے 61 ہجری کے جو 10 دن ہیں وہ شامل کر لیں. واقعہ اس وقت ہو رہا ہے، لیکن اس واقعہ کی آڑ میں ذاکروں اور ملاؤں نے تانا کس پر کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق پر. اپنی محفلوں میں تبرے کس پر کیے؟ عمر بن خطاب پر. اپنی محفلوں میں زیادتیاں کی وہ حضرت عثمان بن عفان پر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر، جن کے تقدس اور پاکیزگی پر سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل فرمائے. کیوں بھائی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سرور کونین فرمائیں کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے دیا کسی نے نہیں دیا. اور پھر فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جب محشر کا دن ہوگا تو پروردگار ساری کائنات کو ایک جلوہ کروائے گا. اور پھر سنیں ذرا، پھر سب کو روک دیا جائے گا کہ بھائی تم نے دیدار کر چکے اپنے رب کا، جس شان کا بھی تم نے دیکھا، اب تم چلے جاؤ. ان کو روک دیا جائے گا. تو خطاب کر کے کہا یا ابا بکر یتجلی ربی لک خاصتاً، پروردگار اے ابو بکر سب کو روک کے، اب سب کو دیدار ہو چکا ایک بار، وہ سب کے لیے دیدار عام تھا، لیکن اے ابو بکر سب کو روک کے پروردگار پھر صرف تجھ اکیلے کو اپنا دیدار کروائے گا. تو سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان اور مولا حیدر کرار، یہ سب شخصیتیں ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں. یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے. وقت نہیں ورنہ میں پیچھے سے لے کے آپ کو یہاں آتا.
واقعہ کربلا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر یہ اتنا عظیم واقعہ کیوں ہو گیا؟ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ کیا ضرورت پڑی تھی اس کی؟ بچ جانے کی بڑی ساری صورتیں تھیں، کیوں نہیں بچے؟ کیوں انتہائی قدم اٹھا لیا؟ اور کیوں حالات اس سطح پر آ گئے کہ ایک بدبخت انسان اس حد تک سفاک اور ظالم ہو گیا کہ اس نے مد مقابل اپنے مخالفین کے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا؟ اور کیوں ایک طرف ایک شخص حق کی خاطر اس درجے پر پہنچ گیا کہ اس نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا؟ یعنی آخر اس کا کوئی بہت بڑا لیول ہے، کوئی اتنی سطحی سی بات تو نہیں جس کی خاطر وہ ہستی قربان ہو جائے جس کو گھٹی مصطفیٰ نے دی ہو۔ کوئی معمولی سی چیز تو نہیں ہے، یعنی معمولی سا کوئی مقصد تو نہیں جس کی خاطر وہ ہستی اپنا پورا کنبہ قربان کر دے، جس ہستی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سواری کروائی ہو، جن کی خاطر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے دراز کیے ہوں، اور جن کو خود سرور کونین نے قرآن مجید پڑھایا ہو۔ کوئی بڑا عظیم مقصد ہو سکتا ہے جس کی خاطر امام علی مقام جو ہیں وہ نکلے، وہ کوئی چھوٹا سا مقصد نہیں ہو سکتا۔ اور صرف نکلے ہی نہیں کہ چلو صرف ٹکرائے ہیں، بلکہ اپنا پورا کنبہ، اپنے ساتھی 72 نفوس قدسیہ قربان کر دیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک بات دہرا کے پھر یہاں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں 2 شخص ایسے گزرے ہیں جن کے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، جس کو تلوار کے ساتھ الگ کیا گیا۔ مورخین اس طرف گئے ہیں اور یہی غلطی لگی بعض لوگوں کو کہ وہ تلوار سے جو کمر الگ کی گئی وہ تلوار آخر تک ان کے درمیان رہی، اور یہ 2 قبیلوں کی جنگ تھی۔ جنہوں نے اس جنگ کو 2 قبیلوں کی جنگ سمجھا، انہوں نے ہی آخر میں یہ ذہن اور عقیدہ بنا لیا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہ بات ایک مخصوص طبقے اور فرقے کی طرف سے بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ یہ کوئی اسلام کفر کی جنگ نہیں، یہ دو قبیلوں کی جنگ ہے یا 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ وہ دوسری طرف یزید کو بھی شہزادہ سمجھتے ہیں اور امام علی مقام کو بھی شہزادہ سمجھتے ہیں۔ اس پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس باطل گمان کے اندر مبتلا ہوئے، جن کو دنیا سنتی ہے، جن کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جن کی بڑی پریسٹیج ہے دنیا کے اندر کہ یہ بڑے علامہ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ باتیں کی۔ وجہ یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 قبیلے، ان کے مابین یہ جنگ تھی اور وہی کربلا میں جا کے نتیجہ خیز ہوئی۔ ایک شہزادہ جیت گیا، ایک شہزادہ ہار گیا، لہٰذا اس کا اسلام کفر سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان نبوت تھا یہ قبیلے کا اعلان نہیں تھا۔ بولو، یہ قبیلے کا اعلان نہیں تھا کہ میں بنو ہاشم کا ایک ایسا فرد ہوں کہ بنو ہاشم قبیلے کو عزت دینے کے لیے، ان کو وقار دینے کے لیے، ان کو بڑا بنانے کے لیے میں
اعلان نبوت کر رہا ہوں، قطعاً ایسا نہیں۔ جو لوگ اعلان نبوت کو سمجھتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو سمجھتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اعلان نبوت کا مطلب یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز پیش کر رہے ہیں، ایک ایسا دین پیش کر رہے ہیں جس میں رنگ، نسل، زبان، قبیلے، قوم اور جغرافیائی حدوں کا ذرہ کے برابر بھی اثر نہیں ہے۔ اعلان نبوت کا مطلب رحمت للعالمین کا منصب تھا حضور کا، کہ آپ صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں، وہ بنو ہاشم کا ہو یا بنو امیہ کا ہو، یا دور کہیں کسی ٹاپ یا صحرا میں بستے لوگ ہوں، یا جنگلوں صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہوں، یا اس صدی کے لوگ ہوں یا 15ویں صدی کے لوگ ہوں، جہاں جہاں بھی انسانیت بستی ہے، گزر چکی تھی انسانیت یا گزرنے والی تھی، عالمین کا تعلق حضور سے آگے والی دنیا کا نہیں، عالمین کا تعلق صرف رسول پاک سے آگے والی دنیا کا نہیں۔ رحمت للعالمین کا معنی اتنا ہی بڑا وسیع ہے جتنا رب العالمین کا معنی وسیع ہے۔ جس جس ذرے، جس جس قوم، جس جس قبیلے اور جس جس انسان اور جس جس جانور، جس جس ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہے، اس شے کے لیے حضور رحمت ہیں۔ یہ اعلان تھا۔ اعلان نبوت کا مطلب یہ کہ میں قبیلے کا اعلان نہیں کر رہا، میں اپنے قبیلے کی عزت اور آنر کا اعلان نہیں کر رہا۔ یہی وجہ ہے آپ ایک بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ بھئی میں گوروں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، یا کالوں کو میں کم تر سمجھتا ہوں، یا عربی بولنے والے جو ہیں وہ میرے لیے زیادہ اہم ہیں، اجمی میرے لیے اہم نہیں ہیں، یا فلاں علاقے کے لوگ میرے بڑے قریب ہیں اور فلاں علاقے کے لوگ میرے قریب نہیں ہیں۔ اس طرح کی بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں نہیں کی، بلکہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ہم نے کیا فرمایا کہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج پروردگار نے میرے پیروں تلے پامال کر دیے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا فضل لأحمر علی اسود ولأسود علی احمر الا بالتقوی۔ فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں میرے نزدیک وہ افضل ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ اعلان تھا رسول پاک کا۔ اب اس اعلان کی وجہ سے دنیا مخالف ہو گئی۔ پہلے مکے والے مخالف ہوئے، مشرک، کافر۔ پتہ چل گیا کہ حضور نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سامنے آ گئی چیز۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے، وہاں منافقین سے واسطہ پڑا، یہودیوں سے واسطہ پڑا، اور آخر میں جا کے عیسائیوں سے بھی پڑا۔ وہ جو مباہلے والا واقعہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضی، سیدہ بطول زہرا، حسنین کریمین کو ایک چادر میں لے کر عیسائیوں کے سامنے چلے گئے، تو عیسائیوں کا لاٹ پادری، بڑا پادری کہنے لگا ہٹ جاؤ ان کے سامنے سے، اگر انہوں نے بد دعا کر دی روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ تو جن مخالف جتنے تھے نا، مخالف وہ سامنے آ چکے تھے، مشرک بھی آ چکے تھے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا تھا وہ حضور بتا چکے تھے، یہودیوں کے ساتھ کیا کرنا تھا وہ حضور بتا چکے تھے، خیبر تک پیچھا کیا اور خیبر میں بھی ان کو شکست دی۔ عیسائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ بھی حضور نے بتا دیا۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، ایک سمت ابھی باقی تھی، ایک سمت ابھی، جس سمت کو واضح کرنے کے لیے پروردگار نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو امام حسن اور امام حسین کا انتخاب کیا۔
وہ سمت کون سی باقی تھی؟ وہ سمت یہ باقی تھی کہ ٹھیک ہے سامنے کافر تو نہیں، مشرک تو نہیں، یہودی تو نہیں، عیسائی تو نہیں، منافق تو نہیں، لیکن ایسے لوگ سامنے آ جائیں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج آ جائے تو حج بھی کرتے ہوں، یعنی ایسے لوگ اگر سامنے آ جائیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بظاہر تو وہ دین کے ان کاموں پر عمل بھی کرتے ہوں لیکن اصلاً وہ اسلام کی روح کے خلاف ہوں، اسلام کو ہی مٹانا چاہتے ہوں، یعنی کلمہ پڑھیں اور اسلام کے خلاف جائیں، نمازیں پڑھیں اسلام کے خلاف چلیں، روزے رکھیں اسلام کے خلاف چلیں، حج بھی کریں لیکن اسلام کے خلاف چلیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے پروردگار نے امام حسین کا انتخاب کیا ہے۔ آج اپنے دور میں آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے تئیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے مذموم سیاسی مقصد کے لیے کس طرح اسلام کے ٹچ کو استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بولو نا بھائی، ہر موقع پر آپ اپنے خواہ وہ ملٹری حکمران ہوں، فوج کے ہوں، انہوں نے بھی اسلام کو استعمال کیا۔ جو بعد والے سیاستدان ہیں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مرضی بنتی ہے اسلام کا نام لے کر اس طرف چل پڑتے ہیں، اور جب یہ اپنی اصل پر ہوتے ہیں تو پھر اپنی زبانوں سے اسلام کے خلاف ہی زہر اگلتے ہیں۔ ان کے ہاں رسول پاک کی عزت اور ناموس کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاں عورتیں ننگے مارچ کریں ان کے لیے کوئی مسئلہ کبھی نہیں کسی نے روکا۔ اسلام کو تقویت دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کبھی اس کے لیے اقدام نہیں کیا۔ اس کی بڑی مثال جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر کون سا حکمران ہے جس نے اس ملک کی مسجدوں کے لیے کوئی قانون اور نظام وضع کیا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ ان کا جب موقع بنتا ہے یہ مجاہد ختم نبوت بھی بن جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت یہ ختم نبوت کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل یہی صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جس وقت امام علی مقام کے سامنے یہودی نہیں تھے، امام حسین کے سامنے اس وقت عیسائی نہیں تھے۔ آج بھی حسین کے نام لیوا ضرور ہیں، اٹھیں گے بھی، ذکر بھی کریں گے، میں حسینی ہوں، سوئے کربلا چلا ہوں، میں جس طرف جا رہا ہوں یہ کربلا ہے، لیکن جب تھوڑی سی مشکل بنتی ہے تو پھر واپسی ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام اس طرح کی کربلا آپ نے بپا نہیں کی، آپ نے تو آخر تک دشمن کا سب کچھ دنیا والوں کو دکھا دیا، یہ فیصلہ کر گئے کہ میں اس دنیا میں قتل ہو کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں گا، جو میرے مد مقابل آئے گا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ موت کا مسئلہ ہمیں لگتا ہے، بولو، موت کا مسئلہ جن کے اوپر دنیا غالب ہے، جنہوں نے اس زندگی کو آسانیوں میں گزارنے کے لیے سہولیات، آسائشات، عیشات کا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی میٹھی دنیا ہے، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ بہت کچھ اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے لیے ساری زندگی کھپا دی، پھر اکٹھا کر کے اس کو بچانے کے لیے لگے رہے، پھر اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اور پھر مرنے کو دل نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی نا؟ مرنے کو دل، تو جس نے مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کے یہ سیکھا ہو،
جس نے حضور کی گود میں بیٹھ کے یہ سیکھا ہو کہ حق کی خاطر مرنا مرنا نہیں زندہ ہونا ہے. اگر آج آپ کے علماء اور دیگر یہ آیتیں پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو یہ آیتیں آپ نے تو کسی قاری صاحب سے پڑھی ہیں, امام حسین نے مصطفیٰ سے پڑھی تھیں. آپ نے تو آج کے کسی استاد سے پڑھی ہے نا, جس نے آیتیں تو پڑھا دی, آیتوں کی روح نہ سمجھائی. اور باقی رہا یہ کہ جی اتنے تھوڑے افراد ہوتے ہوئے, اتنے قلیل افراد ہوتے ہوئے, اتنے قلیل کنبہ ہوتے ہوئے آپ کس طرح اس بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے حضور سے سیکھا یہی تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک حق کبھی بھی زیادہ لوگوں میں نہیں رہا. یہ کثرت میں نہیں ہوتا, حق تھوڑا ہوتا ہے. بولو, قیمتی شے ہمیشہ رتی ماشوں میں تلتی ہے. پتھر زیادہ ہوتے ہیں. بولو, پتھر زیادہ ہوتے ہیں, ریت زیادہ ہوتی ہے. بیکار چیزیں جو بالکل سستی سستی ہوتی ہیں وہ زیادہ وہ ٹرالیوں میں جاتی ہیں, ٹرکوں میں جاتی ہیں. کبھی سونا بھی ٹرکوں پر جاتا دیکھا ہے؟ ہیرے جواہرات بھی کبھی ٹرکوں پر جاتے دیکھیں؟ وہ کم ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں. اور امام علی مقام اس امت کا سونا ہے, جو آپ کو بہت پتا تھا. اصل میں تو وہ مار گئے یزید کو اور یزیدیوں کو, خود تو وہ زندہ ہے. کہو کوئی کہ نہیں زندہ. بولو, کوئی شخص یہ بات کرے کہ امام علی مقام زندہ نہیں. ایسا شخص اگر عقیدے کے طور پر کہے کہ امام علی مقام زندہ نہیں تو از روح قرآن کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں بات کو؟ زندہ ہے نا. اور اس زندگی کا انہیں پتا تھا دین کبھی مٹنے والا نہیں. اچھا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو راہ خدا میں قتل ہوتا ہے, کیا اس پر موت وارد نہیں ہوتی اس لیے یہ زندہ ہوتا ہے؟ بولو بھائی, جو راہ خدا میں قتل ہوتا ہے اس پر موت ہی نہیں آتی کہ جس کو زندہ کہا جاتا ہے. موت آتی ہے. موت تو نبیوں پر بھی آئی, صدیقوں پر بھی آئی. تو یہاں جو کہا جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو یہاں کہا ہی گیا ہے کہ قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں. یقتل فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ مقتول جو ہیں, یعنی قتل جب قتل ہو گئے تو موت تو آئی نا. فرمایا کہ یہ جو راہ خدا میں قتل ہوا ہے ہم تمہاری زبانوں پر پابندی لگا رہے ہیں, اسے مردہ نہ کہو. یہ مردہ نہیں ہے. بولو, یہ مردہ نہیں ہے. پابندی ہے یا نہیں؟ از روح قرآن پابندی ہے. صرف کہنے پر نہیں, سوچنے پر بھی پابندی ہے, گمان بھی نہیں کرنا. تو اس کا تو بہت پتا تھا. اب دین ایک ایسی شے ہے, اللہ کا پیغام ایک ایسی شے ہے, حضور کا دیا ہوا مشن ایک ایسی شے ہے جس کو فنا نہیں. بولو, جس کو فنا نہیں. اس نے رہنا ہے. بندہ کوئی رہے نہ رہے, یہ وعدہ ہے پروردگار کا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, یہ بات تو میں نے لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں. اس کو ہرا بھی کوئی نہیں سکتا, اس کو شکست بھی کوئی نہیں دے سکتا. دین نے ہی غالب رہنا ہے, دین کا ہی بول بالا ہوگا, دین ہی فلرش کرے گا, دین ہی ترقی کرے گا, دین ہی اس دنیا پر چھائے گا. اس کا بہت پتا تھا امام علی مقام. لیکن یہ جو زندگی ہے نا, انسانی زندگی, یہ موت کے ساتھ موت اس کو آتی ہے.
لیکن بعضے مر کے مر جاتے ہیں. بولو بعضے مر کے, بولو بھائی بعضے مر کے مر جاتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو دین کی خاطر موت قبول نہیں کرتے. امام علی مقام نے فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ زندہ کے ساتھ لگ کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی جائے. ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے آپ اس مشن پر تیار ہو گئے. یہی وجہ ہے. وہ کل بھی میں نے واقعہ سنایا تھا, آج پھر سنا دیتا ہوں کہ جس وقت سیدنا امام زین العابدین سے پوچھا بتاؤ اب تو کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے, کون جیتا کون ہارا. یہ یزیدیوں نے پوچھا امام زین العابدین سے, بیڑیاں پڑی ہوئی, گلے میں توق ہے اور جکڑے ہوئے ہیں. اس وقت پوچھا بتاؤ اب جیتا کون اور ہارا کون. آپ فرمانے لگے تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا. سوال تو آپ سے ہوا, آپ کہہ دیتے کہ بھائی ہم جیت گئے تو پھر اپنے جیتنے پر دلائل دیتے, یا کہتے کہ ہم ہار گئے, ٹھیک ہے بھائی ہمارا کوئی بندہ نہیں بچا, صرف میں اکیلا بچا ہوں, تو ہم ہار گئے تم جیت گئے. آپ نے یہ جواب فرمایا تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جواب دیں کون جیتا اور کون ہارا. آپ نے کہا تمہیں ابھی پتہ چل. ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اذان شروع ہو گئی, تو آپ نے اذان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ کون جیتا ہے. اذان کے اندر کس کے آباء و اجداد کا نام لیا جا رہا ہے؟ اور یہ اذان بھی یزیدیوں کے دربار میں ہو رہی ہے. وہاں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کچھ نہیں پڑھ سکتے, چونکہ دین زندہ ہے, اس نے زندہ رہنا ہے. اس پر بہت کچھ ہوا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, آگے بھی بہت کچھ چلنا ہے. زیادہ لوگوں میں تو دین آپ نہ ڈھونڈیں کہ آپ کہیں گے جی زیادہ لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے. یہ تو یہ حال بھی ہوگا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے. یہ حدیث ہے باقاعدہ باب الفتن میں, کتاب الفتن میں. حضور نے فرمایا لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے لیکن ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا. اور صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھنے کا نام نہیں, دین اصل خود مصطفیٰ ہیں جن کے گرد سارا دین گھومتا ہے. تمہیں شرم ہی نہ آئی کہ تمہارے سامنے ایک بندہ تعارف کروا رہا ہے پہچانو مجھے میں کون ہوں. او یزیدیوں پہچانو مجھے میں کون ہوں. اس وقت روئے زمین میں میرے جیسا ایک بندہ بھی نہیں. یہ تعارف کروایا آپ نے تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے اور کہے کہ پتہ ہی نہیں چلا. فرمایا میں حسین ابن علی ہوں, میری ماں بطول زہرا ہے, میرے نانا محمد رسول اللہ ہیں, میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. پورا تعارف کروایا. فرمایا تمہارے اندر تو اس طرح کی نسبتوں والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, مجھے پہچانو. لیکن حیا نہ آئی نمازیں پڑھنے کے باوجود, روزے رکھنے کے باوجود, کلمہ پڑھنے کے باوجود شرم نہ آئی, حیا نہ آئی کہ کس کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں. پتہ چلا دین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل, آپ کی نسبتوں کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے, صحابہ بتاؤ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ملائکہ کا. فرمایا ملائکہ کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو ہر وقت حفاظت الہی میں, ان سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں. پھر انہوں نے کہا فالنبیون, نبیوں کا. تو حضور نے فرمایا نبیوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے, وہ تو ہر وقت اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. نبی تو غلطی کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ اس کو غلطی کرنے ہی نہیں دیتا. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر فنحن,
پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے. حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ تم تو ہر وقت مجھے دیکھتے ہو. اگر مجھے دیکھ کر بھی تم نے نہیں ماننا تو پھر کب ماننا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا پھر آقا آپ ہی بتائیے کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عجیب تر ایمان اس شخص کا ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور اپنے ماں باپ پر جان مال اولاد سب کچھ مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک ایک آدمی نے اس امت کا قرض چکایا ہے. ایک ایک بندے نے قرض چکایا ہے. پوری امت ایک طرف کھڑی ہے, وہ بندہ اکیلا ایک طرف کھڑا ہے. ایک ایک بندے نے. غازی علم الدین شہید, ہاں جی, اس سے پہلے بہت سارے مواقع آئے, ابھی بعد میں بھی آئیں گے, یہ تو چلتا رہے گا. بالآخر غلبہ مصطفیٰ کا ہے, حضور کے دین کا ہے. یہ امام علی مقام کی دی ہوئی قربانی ضائع نہیں ہوگی. یہ منافقتیں, یہ کفر, یہ یہودیت, یہ عیسائیت, یہ یزیدیت, اس سب نے ختم ہو جانا ہے. اور یہ ختم ہو گئے, آپ ان کو دفن کر گئے. زندہ ہے تو صرف امام علی مقام اور آپ کا خاندان ہے. یہ ایسی روح ہے, ایسی سپرٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ واقعہ کربلا کو اس تناظر سے دیکھیں. واقعہ کربلا ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی شے نہیں ہے. اس میں عجیب راز ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس میں بڑے عجیب و غریب راز ہیں. اس کے ہر پہلو کو دیکھا جائے تو اس میں امام علی مقام کی کمال دانشمندی, حکمت, دین کی سمجھ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانشین ہونے کی حقداری پائی جاتی ہے. اسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تیاری کروائی تھی. امام علی مقام کا بار بار گلا چوما کرتے تھے. گٹی دی ہی اس لیے تھی کہ یہ زبان پھسلے نا. قرآن خود پڑھائی اس لیے تھا کہ کوئی آئے تو بھولے نا. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جسم کہیں پڑا ہوگا, سر نیزے پر ہوگا. میرے اس بیٹے کا چہرہ جب لوگ دیکھیں گے تو یہ سورۃ الکہف کی آیتیں تلاوت کر رہا ہوگا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ دیکھا لوگوں نے. تن کہیں پڑا ہوا ہے, وہ تو کربلا میں ہے, اور سر مبارک نیزے پر ہے. اور لوگوں نے سنا کہ امام علی مقام اس سر مبارک سے سورۃ الکہف کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں, جس پر لوگ ناز کرتے ہیں کہ ایسا قاری قرآن کون ہے جس نے نیزے پر بھی قرآن پڑھا ہے. تو آپ ایک خاص سپرٹ, خاص روح امت مسلمہ کے اندر پھونک گئے. آج جو حسینی ہے وہی صحیح راہ پر ہے. آپ نے تو یہ جو رات گزری ہے پچھلی 9 اور 10 کی درمیانی رات, جس کو شب عاشور کہتے ہیں, اس رات کو ساتھ آنے والوں کو بھی, جو ساتھ آئے تھے, بولو جو پیچھے رہنے والے نہیں, جو ساتھ آئے تھے, ان کے لیے بھی آپ نے کہا کہ چراغ گل کر دیے جائیں, بجھا دیے جائیں. اور اندھیرے میں ان کو کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, میں کل کو اس کی شکایت بھی نہیں کروں گا. یہی ہمارا موقف ہے کہ اسلام کی راہ پر چلنے والے جو اس رستے پر چل رہے ہیں, اگر ان کو موجودہ کسی ظالم حکمران سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ گالیاں نہ دیں دوسروں کو. یہ حسینی اسوہ نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ حسینی اسوہ نہیں ہے. یہاں ہم نے دیکھا ہے نام لے لے کر گالیاں نکالی گئیں علماء کو, نام لے لے کر گالیاں نکالی گئیں. کون سی نمازیں پڑھتے ہو, کون سے نیک بنے ہوئے, سیدوں کو گالیاں نکالی گئیں. اور علم بلند کیا ہوا ہے ناموس رسالت کا. ایسے نہیں. حسینی اگر بننا ہے
تو امام حسین نے تو شکوہ ہی نہیں کیا کسی سے. تمہارے تن میں اگر جان ہے تو لڑو نا، میں دیکھوں گا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. یہاں تو ایک بندہ اگر مشن پر قربان ہو جائے اس کا بھی رزلٹ نکل آتا ہے. حسینی مشن جو ہے وہ شکوے نہیں کرتا، وہ ایک اکیلا بندہ بھی ہو تو وہ چل پڑتا ہے. یہ عشق کا رستہ ہے. عقل مندوں والا صرف عقل مندوں والی راہ نہیں ہے کہ پہلے سوچیں نتیجہ کیا نکلے گا، بچیں گے نہیں بچیں گے، واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا. اس طرح کا یہ راہ نہیں ہے. یہ راہ ہی ایسا تھا کہ پتہ تھا آپ کو کہ میں نے اپنی قربانی پیش کرنی ہے، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بہار آنی ہے. آپ یہ جو آزادی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ صدقہ امام علی مقام کا، یہ آزادی سے روزے رکھ رہے ہیں یہ صدقہ امام علی مقام کا، یہ جو حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں یہ صدقہ امام علی مقام کا. آج یہ جو مسجدوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اذانوں کی یہ صدقہ امام علی مقام کا. ورنہ نہ جانے یزید جیسا خبیث کیا کر جاتا. اور آپ اگر نہ اٹھتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ اس وقت سب سے بڑی شخصیت امام حسین کی تھی، انہوں نے یزید جیسا بدبخت قبول کر لیا ہے. ہمارے دور میں جس طرح کبھی کبھی کوئی بدمعاش آ جائے تو اسوہ حسینی سمجھ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ چیز ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کا مشن، آپ کا مقصد اور آپ نے جس عظمت کی خاطر، جس سربلندی کی خاطر اپنی قربانی پیش کی اس کو سمجھنے کی توفیق بخشے. وما علیہ الا البلاغ.